هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی پہلی کتاب کا آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 14 پر، اور آج کے سبق کا عنوان ہے دن. 7 دن کا ایک ہفتہ کہلاتا ہے. اس کے بعد تینوں زبان یعنی ہندی، اردو اور فارسی میں جو دنوں کے نام ہیں اس کو شمار کروا رہے ہیں. 7 دن کا ایک ہفتہ کہلاتا ہے. سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، برہسپت، شکر. اور اردو میں دنوں کے نام اس طرح ہیں: ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. اور فارسی میں کچھ یوں ہے: شنبہ، یکشنبہ، دوشنبہ، سہشنبہ، چہارشنبہ، پنجشنبہ، آدینہ. اتوار کے دن تمام کچہریاں بند رہتی ہیں. کسی گاؤں میں جمعے کے دن، کسی میں پیر کے دن پینٹ یا ہاٹ لگتی ہے. تو جو ہفتے میں ایک دن بازار لگتی ہے اس کو ہاٹ یا پینٹ کہتے ہیں اردو میں. آئندہ یکشنبہ کو سورج گرہن کی تعطیل ہوگی. تعطیل مطلب چھٹی. دوشنبہ، سہشنبہ اور چہارشنبہ کو ہولی کی چھٹی ہوگی. سوموار کے دن گنگا اسنان کا بڑا میلہ ہے. گنگا اسنان مطلب گنگا ندی ہے، اس کے اندر لوگ نہانے جاتے ہیں. پیر کے دن ہمارا امتحان شروع ہوگا. سبق نمبر 16. مہینہ. سال یا برس کے 12 مہینے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہندی مہینوں کے نام ہیں. ہندی مہینے کس یوں ہیں: ہندی مہینے چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کنوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، فاگن. انگریزی مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. فاگن کے مہینے میں ہولی ہوتی ہے. دسمبر کی 25ویں کو بڑا دن ہوتا ہے. ایک دفعہ مارچ اور ایک بار ستمبر کے مہینے میں دن رات برابر ہو جاتے ہیں. ساون اور بھادو میں مینا کی جھڑیاں لگتی ہیں، یعنی بارش کثرت سے ہوتی ہے. پوس اور ماگھ میں کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے. جیٹھ اور اساڑھ میں سخت گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے اور آندھیاں آتی ہیں.